ڈیو شاہ اور ڈون شرلی ماہر کیو ڈرائیور تھے جنہیں زمین کی گہرائیوں کی مسٹری نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا، اور وہ اس ایڈونچر کے بہت شوقین تھے۔ لیکن ڈیو کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایڈونچر ایک دن اس کی جان لے لے گا۔ ڈیو کی موت بش مینز ہول کیو میں ہوئی۔ بش مینز ہول جو جنوبی افریقہ کی شمالی کیپ میں واقع ایک گہرا غار ہے، دنیا کے سب سے خطرناک غاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک تنگ اور گہری کھائی ہے جو زمین میں 270 میٹر یعنی 886 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی تک جاتی ہے۔ اس غار کا سب سے مشہور واقعہ ڈیون ڈرائر کی موت تھی، جو ایک کیو ڈرائیور تھا اور 1994 میں اسی غار میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ بش مین کی شروع میں ایک بڑا شگاف ہے جو سیدھا نیچے جاتا ہے۔ 50 میٹر کی بعد دیواریں قریب آ جاتی ہیں۔ 150 میٹر پر ایک چوڑا حصہ ہے۔ 200 میٹر کے بعد غار عمودی طور پر نیچے چلی جاتی ہے۔ 270 میٹر پر ڈرائر کی لاش پڑی تھی۔ اکتوبر 2004 میں ڈیو شاہ نے بش مین ہول کی گہرائیوں کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ریبریزر، جو ایک ایسا آلہ ہے جو سانس کی گیس کو ری سائیکل کرتا ہے، استعمال کیا اور تاریکی میں اترنے لگا۔ تقریباً 270 میٹر کی گہرائی پر اس کی ٹارچ کی روشنی نے اچانک کچھ دکھایا، جو دراصل ڈیون ڈرائر کی لاش تھی، جو ابھی تک اپنی ڈائیونگ کے ساز و سامان کے ساتھ وہیں پڑی تھی۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ اب ڈیو نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈرائر کی لاش کو واپس لے کر جائے گا، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ بش مینز ہول کی ساخت انتہائی خطرناک اور جان لیوا تھی۔ ڈیو اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آیا، جس میں ڈون شرلی بھی شامل تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ڈیو پہلے نیچے جائے گا، ڈرائر کی لاش کو ایک بیگ میں بند کرے گا اور شرلی اس کی مدد کے لیے پیچھے آئے گا۔ اکتوبر 2005 کو ڈیو غار میں اتر گیا اور پہلے سے موجود رہنما رسی یعنی گائیڈ لائن کے ساتھ نیچے گیا۔ 50 میٹر تک اندھیرے میں اترتے ہوئے نیچے جانے کے بعد غار کا منہ کافی وسیع تھا، لیکن نیچے جاتے ہی دیواریں تنگ ہونے لگی۔ 50 سے 150 میٹر کے بعد پانی ٹھنڈا اور تاریک ہوتا گیا۔ اس دوران ریبریزر کی آواز گونجنے لگی۔ 150 سے 270 میٹر۔ اصل خطرہ یہاں شروع ہوا۔ غار اتنی تنگ ہو گئی کہ حرکت کرنا مشکل تھا۔ آخر کار وہ ڈرائر کی لاش تک پہنچ گیا، جو گائیڈ لائن میں الجھی ہوئی تھی اور ایک تنگ عمودی راستے میں ایک چٹان کے پیچھے پھنس گئی تھی۔ ڈیو نے لاش کو بیگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اتنی گہرائی پر جسم اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ شرلی کو بھی اپنی ساز و سامان میں مسئلہ پیش آیا۔ غار کا کیچڑ اڑنے لگا، جس سے سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب ڈیو نے ڈرائر کی لاش کو آزاد کرنے کی کوشش کی تو ان کی اپنی گائیڈ لائن لاش چٹانوں اور ان کے اپنے سامان میں الجھ گئی۔ یہ الجھن پیچیدہ تھی، جس میں کئی لوپس اور ٹوسٹ تھے، جس کی وجہ سے ڈیو کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ گائیڈ لائن اس کی جسم، خاص طور پر سینے اور بازوؤں کے گرد کس گیا، جس کی وجہ سے وہ بالکل بھی موومنٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اگرچہ غار کا پانی صاف تھا، لیکن تنگ راستہ اور رسیوں کی الجھن کی وجہ سے اور غار کا کیچڑ اڑنے کی وجہ سے سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈیو کو اپنی پوزیشن صاف طور پر سمجھنے میں مشکل پیش آئی۔ تنگ راستے اور گائیڈ لائن میں الجھنے کی وجہ سے ڈیو کے پاس حرکت کرنے کی بہت کم جگہ باقی رہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا وہاں سے نکلنا ناممکن نظر آنے لگا۔ ڈیو کا ڈائیو کمپیوٹر اور دوسرا سامان بھی گائیڈ لائن میں الجھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا استعمال بھی نہ کر سکا اور اپنے ساتھی سے رابطہ نہیں کر پایا۔ اس طرح صورتحال اور گھمبیر ہو گئی۔ جیسے ہی ڈیو کو اپنی خطرناک صورتحال کا احساس ہوا، وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس گھبراہٹ نے اسے عجیب حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیا، جس سے گائیڈ لائن کی الجھن اور بڑھ گئی۔ آخری لمحات میں ڈیو کی ایئر سپلائی ختم ہونے لگی اور اسے کاربن ڈائی آکسائڈ پوائزننگ کا سامنا ہوا۔ اس کی پھیپھڑے ناکارہ ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس دوران شرلی کو بھی اپنی ایکوپمنٹ میں مسائل کا سامنا ہوا، جس کی وجہ سے وہ ڈیو کی مدد نہیں کر سکا۔ شرلی نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن خود اس کا آکسیجن ختم ہو رہا تھا اور وہ بمشکل زندہ واپس آیا۔ ڈیو کے آخری الفاظ جو ریڈیو پر سنائی دی، میں پھنس گیا ہوں، حرکت نہیں کر پا رہا، اور یہ تھے اس کے آخری الفاظ۔ کچھ دن بعد ایک ریکوری ٹیم نے ڈیو کی لاش ڈرائر کے پاس ہی پائی۔ حیرت انگیز طور پر ڈیو نے ڈرائر کی لاش کو بیگ میں ڈال دیا تھا، جو بعد میں پانی میں تیرتے ہوئے اوپر آ گئی، لیکن افسوس
ڈیو خود کو نہیں بچا سکا۔ ڈیو شا کی قربانی کیو ڈائیونگ کی خطرات کو ظاہر کرتی ہے۔ بش مینز ہول آج بھی 2 کیو ڈرائیوروں کی خبر ہے اور یہ آگے جا کر کسی اور کی بھی جان لے سکتا ہے، اس لیے احتیاط بے حد ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔